السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستغیث۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، ایمان کے ساتھ ایک نئے دن کی شروعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی ہیں، اور ایمان کے ساتھ ایک نئی صبح عطا فرمائی ہے۔ اپنی آخرت اور دنیا کو سنوارنے کے لیے کچھ لوگوں کو مہلت ملی ہے، اور کچھ رات کے اندھیرے میں ہی اپنی مقررہ مدت پوری کر کے دنیا سے چلے گئے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سے کاموں کے لیے بہت سی ترتیبیں بناتے ہیں، ہم بہت سے پلان بناتے ہیں، بہت سی ترتیبات بناتے ہیں، یہ کام فلاں دن فلاں وقت فلاں طرز پر کریں گے۔ ہم بہت سے اپنے لیے کاموں کی ترتیبوں کو سنوارتے سجاتے ہیں، اور یہ جانتے بھی ہیں کہ ہر کام ضروری نہیں جیسے ہم نے کہا ویسا پورا بھی ہو، اور ایک چیز ہے کہ جس کا آنا بالکل یقینی ہے، وہ کام جن کا ہونا یقینی نہیں ہے، اس کے لیے ہماری تیاری بہت مضبوط ہے، اس کے لیے ہماری سوچ بہت پکی ہے، اس کے لیے ہماری محنتیں بہت شدید ہیں۔ اور ایک کام جو ہر حال میں ہونے والا ہے، جس سے کسی صورت میں چھٹکارا نہیں، جس سے کہیں جائے فرار نہیں، اس کے لیے ہماری سوچ بھی نہیں، ہماری محنتیں بھی نہیں، ہماری تیاری بھی کوئی نہیں، اس کے لیے ہاتھ خالی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں یہ نقشے بتا دیے کہ دنیا میں محنت کرنے والے بھی مختلف ہیں، تو جیسے دنیا میں محنتیں مختلف ہیں، ایسے ہی محنت کے حوالے سے اجر بھی مختلف ہے۔ ہم ایک حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی حدیث مبارکہ میں آگے تفصیل یوں ہے کہ اگر کسی انسان کی خواہش اور طلب، جیسے وہ ہجرت کا دور تھا، تو کہا کہ اگر کسی انسان کی خواہش ہجرت سے یہ ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پالے، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو پالے گا۔ اور اگر ہجرت کرنے سے کسی کا مقصد کسی عورت سے نکاح کرنا ہو تو وہ نکاح ہو جائے گا۔ اگر ہجرت کرنے سے کسی کا مقصد دنیا کی دولت حاصل کرنا ہے تو وہ دنیا اسے مل جائے گی۔ جیسی نیت ہے ویسے ہی پھل ملیں گے۔ تو ہم اس دنیا کی زندگی کے لیے بہت سی ترتیبات بناتے ہیں،
اور ہم جانتے بھی ہیں کہ ہماری زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہماری زندگی کی ڈور کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ اس ڈور کو کب کھینچا جائے گا، یہ مہلت کب ختم ہوگی، یہ علم بھی کسی اور کے پاس ہے۔ تو ہم اپنے اس دن کے لیے تیاری نہیں کر رہے جس نے یقیناً آنا ہے، جو عمر کو نہیں دیکھے گی، جو عمر کے تقاضوں کو نہیں دیکھے گی، جو بچپن، جوانی، بڑھاپے کسی چیز پر ترس نہیں کرے گی۔ اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہ جب آ جائے، جس کے لیے آ جائے، جہاں کہیں آ جائے، اسی حالت میں اس انسان کا جانا ضروری ہے۔ موت ایسی چیز ہے، جب آ جائے اس سے جائے فرار نہیں ہے، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تیاری نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندگی میں اپنی آخرت کو تیار کرنے والا بنائے، جہاں کا جانا پکا ہے۔ ہم ایک وبا کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں اور ہر کوئی وبا سے ڈر رہا ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں وبا سے ساری دنیا ختم نہیں ہوگی، لیکن حقیقتاً موت سے ساری دنیا ختم ہوگی، قیامت قائم ہوگی۔ ہمیں اس قیامت کا ڈر نہیں، ہمیں اپنی اصلی موت کا ڈر نہیں، ہمیں وبا کا ڈر ہے۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمیں آخرت کی تیاریاں نصیب فرما دے۔ موت جب جہاں جیسے وہ تو آنی ہے، جب آنی ہے تو اللہ کی رضا میں آئے، جہاں آنی ہے تو بہترین جگہ پر آئے۔ ایسے وقت نہ ہو، اکثر لوگ جیسے سفر پر جاتے ہیں، گاڑیوں میں گانے بانے بج رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح کسی غلط جگہ پر گئے تھے، کسی غلط محفل میں گئے تھے، وہیں موت آئی اور چلے گئے۔ کچھ لوگ ایسے اعلیٰ قسمت والے مسجدوں میں گئے، نمازوں کے لیے گئے، سجدوں میں جان نکل گئی۔ تو جیسے دنیا کی ترتیب انسان نے اپنی بنائی ہے، ویسے ہی اس کی موت ہے، اور جس حالت پر موت ہے اسی حالت پر اٹھنا ہے۔ اللہ ہمیں جب موت دے تو ایسے کہ وہ ہم سے راضی ہو، جہاں موت دے وہ جگہ ایسی ہو جو اس کی پسندیدہ جگہ ہو، اور ہمارے زبان سے نکلنے والے کلمات، ہمارے کانوں میں گونجنے والے کلمات، ہمارے دل میں آنے والے خیالات صرف اللہ کے متعلق ہوں۔ ہم کسی دنیا کے کام میں، دنیا کی پریشانی میں، دنیا کے غور و فکر میں، اور اللہ سے غافل نہ ہو جب ہمیں موت آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ہمیشہ اچانک موت سے پناہ مانگتے تھے کہ اچانک کی موت نہ آئے، کیونکہ اچانک موت آئے انسان کو کلمہ پڑھنے کی مہلت ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جب ہمیں اس دنیا سے اٹھائے، اس حال میں اٹھائے کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس کے پاس جانے کی تیاریوں میں ہی ہوں۔ یہی کچھ سورہ اللیل کا مضمون تھا، اور باقی مضمون بھی اسی طرح سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی بہترین توفیق عطا فرما دیں۔